فارمولا تیار ہے اور اٹ واز اباؤٹ ٹو بی پریزنٹڈ ان دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، لیکن ان دا مین ٹائم اسمبلی نے کچھ اقدامات اس طرح کیے جس سے گورنر جنرل غلام محمد ناراض ہوا اور اس نے اسمبلی ختم کی۔ اس اسمبلی نے جو پہلا کام کیا یہ اس نے پروڈا کا قانون جو تھا وہ ختم کیا۔ پروڈا کا قانون PRODA Public Representative Disqualification Act, which was promulgated during the first Prime Minister rule in 1949. رشوت یا کسی غلط کام کرنے پر ان وزراء وغیرہ پر مقدمات چلائے جاتے تھے اور اس کے تحت بہت سے مقدمات ہوئی بھی اور اس کے تحت سزائیں بھی ہوئی، لیکن اس اسمبلی نے اب سپٹمبر 54 میں اس قانون کو ختم کیا، جس کو عوام نے مطلب اس نیت سے دیکھا کہ شاید یہ لوگ اپنی چوریاں چھپانے یا ان کو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل ہمارے اس میں نیب کے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی، یا آج ایک قانون کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اثاثے فروخت ہوں گے اور اس کی کسی کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا، تو یہ جیسے قوانین اس اسمبلی نے بھی پاس کیا، اچھی نیت سے کیا یا بری نیت سے کیا، بہرحال عوام نے اس کو پذیرائی نہیں دی۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ انہوں نے اپنے جو آئین تھا اس وقت ہمارا، جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 35 کے نام سے جانا جاتا تھا ایز اڈاپٹیڈ ان پاکستان، اس کے آرٹیکل 10، 10A وغیرہ کو اس نے امینڈ کرنے کی کوشش کی۔ آرٹیکل 10 اور 10A آگے پیچھے دیگر آرٹیکلز میں گورنر جنرل کے پاس حکومت کے خاتمے کے اختیارات تھے، تو انہوں نے خواجہ ناظم الدین کا واقعہ جو دیکھا جب اس کی حکومت کو برخاست کیا گیا، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ گورنر جنرل کوئی اور اسمبلی برخاست کرے لہذا اس سے یہ حق لے لیا جائے، لیکن گورنر جنرل ان سے وار کرنے میں پہلے ہوا۔ یہ بل پاس ہوتا، منظور ہوتا کہ گورنر جنرل نے نہ صرف پرائم منسٹر کو ہٹایا بلکہ پوری اسمبلی جو ہے وہ اس نے ڈیزالو کی۔ عدالت معاملہ گیا، ایک عدالت نے سندھ چیف کورٹ نے اسمبلی بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن فیڈرل کورٹ کراچی نے اس کو بحال نہیں کیا۔ پھر ایک اور کیس ہوا جب جسٹس منیر نے یہ فیصلہ سنایا۔ جسٹس منیر قابل آدمی ہے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ اس کے نام کے سامنے لکھا جائے گا اور پاکستان کی لیگل تاریخ کی جب بھی بات ہوگی تو اس کی ابتدا اس فیصلے سے ہوگی۔ اس فیصلے میں اس نے کہا کہ بعض قوانین اس طرح ہیں کہ جس پہ گورنر جنرل کے چونکہ دستخط نہیں ہے لہٰذا وہ عملی طور سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے، تو اس فیصلے نے تو گورنر جنرل کی بات کو ٹھیک کہا، لیکن اس سے ایک اور پنڈورا باکس کھل گیا کہ جن قوانین پر گورنر جنرل کے دستخط نہیں ہے تو اب ان تمام کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ ایک اور کیس عدالت میں چلا گیا اور جسٹس منیر نے اس کا فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ بہت اعلیٰ قسم کا فیصلہ ہے ماہرین کی نظر میں اور بہترین فیصلہ ہے۔ اس فیصلے میں انہوں نے گورنر جنرل کو کچھ ہدایات بھی دی ہیں اور ان ہدایات کی روشنی میں گورنر جنرل کے اختیارات تھوڑے فریم ہوئے اور جو آگے اسمبلی بنی تو اسی وجہ سے اس اسمبلی نے بہت جلدی آئین بھی بنا ڈالا۔